نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ قلب انسانی حزب اللہ اور حزب الشیطان کی اماج کا۔ گناہ کی ایک سزا یہ ہے کہ انسان خود اپنے دشمن یعنی شیطان کو اپنے خلاف اسلحہ مہیا کر دیتا ہے جن کے ذریعے وہ اس پر ظفریاب یعنی کامیاب ہوتا ہے۔ گناہ شیطان کا ایسا لشکر ہے کہ وہ اس کے ذریعے انسان کے خلاف لڑتا اور اس پر غالب آتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے دشمن سے پالا ڈالا ہے جو ایک سیکنڈ کے اندر بھی اس سے جدا نہیں ہوتا۔ سوتا ہے تو اس کے ساتھ ہے، جاگتا ہے تو ساتھ ہے۔ انسان سو جاتا ہے لیکن شیطان نہیں سوتا۔ انسان غافل اور بے خبر ہوتا ہے لیکن شیطان غافل اور بے خبر نہیں ہوتا۔ انسان شیطان کے کنبے کو نہیں دیکھتا لیکن شیطان اسے اور اس کے سارے کنبے کو دیکھتا ہے اور طاق میں لگا رہتا ہے اور ہر حالت میں اپنی دشمنی کا کام کرتا ہے۔ مکر، فریب، دھوکہ اور اسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرتا اس کو بہکانے میں، اور جہاں کہیں شیطان اسے لے جانا چاہتا ہے اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے بھی جاتا ہے اور مقررہ جگہ پر پہنچا ہی دیتا ہے، اور انسان پر غلبہ پانے کے لیے وہ اپنا ابنائے جنس یعنی شیاطین، انس اور جن کی پوری طرح مدد حاصل کرتا ہے۔ جہاں دیکھتا ہے خود بہکانا ہے خود بہکاتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں بہکتے، شیطان کے آنے میں نہیں آتے، پھر وہ کیا کرتا ہے، انہی کے رشتہ داروں میں سے کسی شخص کو بہکاتا ہے، پھر وہ ہمارے دوست کی شکل میں آ کے ہمیں بہکاتا ہے، پھر ہم کیا ٹریپ ہو جاتے ہیں، یہ تو میرا اتنا اچھا دوست ہے، اگر یہ کہہ رہا ہے یہ تو کبھی غلط بات کہہ ہی نہیں سکتا، یہ تو میری امی کہہ رہی ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میری امی غلط بات کہیں۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ کسی رشتے کی شکل میں آ کے، جس کا پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس کی بات بڑے آرام سے مان جائے گا، وہ اس کے ذریعے سے آ کے ٹریپ کرتا ہے۔ سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا شیطان اپنے انصار، اپنے مددگار اور دیگر شیاطین کو طرح طرح سے ورغلاتا ہے کہ دیکھنا یہ انسان تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا بڑا ہی ازلی دشمن ہے، کسی طرح یہ تمہارے داؤ سے بچ نہ پائے، کسی طرح ایسا نہ ہونے پائے کہ یہ تو جنت میں جائے اور تم دوزخ کا ایندھن بن جاؤ، رحمت اس کے حصے میں جائے تمہارے حصے میں لعنت آئے۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہو کہ میں نے اور تم نے اس کی وجہ سے کیسی کیسی ذلتیں اٹھائی ہیں۔ اس ہمارے لیے لعنت، پھٹکار اور اللہ کی رحمت سے بعد کا اصل سبب بھی یہی انسان ہے، اس لیے وہ اپنے دوستوں سے، اپنے انصار سے یہ ساری باتیں کرتا ہے۔ پوری کوشش کرو تاکہ اس مصیبت اور ابتلا میں انسان بھی تمہارا شریک بن جائے۔ انسانوں کے نیک اور صالح بندوں نے جنت میں ہم کو اپنا شریک اور ساجی نہیں رہنے دیا، تو تم بھی اسے جنت میں چین سے کیوں رہنے دو، اس کو لازم ہے کہ جہنم کا ساتھی بناؤ۔ یہ وہ اپنے دوستوں، اپنے مددگار لوگوں کو مشن بتا دیتا ہے کہ میرا مشن کیا ہے۔ جہاد اور شیطان۔ اللہ کو یہ علم تھا کہ آدم اور آدم کی اولاد اس سخت ترین دشمن سے دوچار ہے اور شیطان ان پر پوری طرح مسلط ہے۔ اس نے انسان کی مدد فرمائی اور بڑی بڑی فوجیں اس کے زیر کمان دے دیں تاکہ وہ اپنے اس ازلی دشمن کا پوری قوت سے مقابلہ کرے۔ ساتھ ہی ساتھ انسان کے دشمن شیطان کی بھی بڑے بڑے لشکر دے کر مدد کی تاکہ اولاد آدم کے ساتھ پورا مقابلہ کیا جائے، اور اس دنیا کو جو آخرت کے مقابلے میں ایک سانس، ایک لمحے کی سی حیثیت رکھتی ہے، جہاد کا میدان قرار دیا جائے تاکہ اولاد آدم زندگی بھر اپنے دشمنوں کے مقابلے میں جہاد کرتی رہے۔ یاد رکھیں یہ فل ٹائم جنگ ہے، یعنی ہمارے لیے خیر و شر کی جو جنگ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں تو ہم بڑے محفوظ ہیں کیونکہ اب یہاں کوئی دشمن نہیں آ سکتا۔ سب سے بڑا دشمن انسان کا اپنا نفس ہی ہوتا ہے، تو بعض دفعہ وہ حملہ آپ کے اپنے نفس پہ کرتا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں میرا دل چاہ رہا تھا، حالانکہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا تھا یہ، کیونکہ آپ تو مومن ہیں، آپ کا دل تو اللہ کے تابع ہے۔ تو اصل میں کیا تھا، وہ آپ کو ٹریپ اس طرح کرتا ہے جس طرح آپ کو یہ لگے کہ میں اپنی خواہش پوری کر رہی ہوں۔ اسی طرح سورہ توبہ میں آتا ہے کہ اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں کہ ان کے بدلے ان کو جنت دے گا۔ یہ لوگ جان و مال کی پرواہ نہ کریں، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، دشمن کو مارتے اور خود شہید ہوتے ہیں۔ پھر اس نے یہ بھی خبر پہنچا دی کہ جنت کا وعدہ بالکل پختہ ہے، کبھی اس کے خلاف نہیں ہوگا، یعنی جو شخص دشمن کو ہرانے میں اور اپنے نفس کو اللہ کے تابع کرنے میں جو بھی کوشش کرے گا، بظاہر ہو سکتا ہے اسے لگے کہ دنیا ماری جا رہی ہے، مجھے تو مارے کھانی پڑ رہی ہیں، لعنت ملامت اٹھانی پڑ رہی ہے، لیکن وہ یہ جان لے کہ آخر کار اس کے لیے جنت ہے۔ اس سے دھوکہ نہ کھائے کہ مجھے کیا ملا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیا فائدہ ہوا دین میں آنے کا، اور الٹی مخالفت مول لے لی، پہلے ہم مل ملا کے رہتے تھے اب ہر کوئی مجھ پہ اعتراض کرتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ یہ تو ایک سنت طریقہ ہے،
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تک اس معاشرے کو کچھ نہیں کہتے تھے تو سب رل مل کے رہتے تھے. جب آپ نے حق بات کہنا شروع کی تو بھائی بھائی سے جدا ہو گیا, اپنے چچا اور اپنے اندر فرق پڑ گیا. تو یہ تو اللہ کی خاطر ایک امتحان ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ اللہ کو ترجیح دیتے ہیں یا اپنی عزت کو یا معاشرے کو یا اپنے رشتوں کو. اب یہ بندوں کا فرض ہے کہ وہ سوچیں, غور کریں کہ سودا کون کر رہا ہے, خریدار ان کا کون ہے, اور اس بیش بہا سامان کی آخر قیمت کیا ہے, سودا کس کے ہاتھ ہو رہا ہے. اور ان باتوں پر غور کریں, سوچیں کہ اس سے بڑھ کر اور کون سی بلا ہو سکتی ہے, کون سی تجارت سود مند ہو سکتی ہے کہ اگر ذرا سی دنیا کا گھاٹا کر کے اگر ہمیں جنت مل جاتی ہے تو یہی کامیابی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے پورے وثوق کے ساتھ مومن بندوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا, اے ایمان والو, میں تم کو ایسی سوداگری نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ, اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جانیں لڑا دو, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے بشرطے کہ تم اس کو سمجھو. اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا اور تم کو بہشت کے باغوں میں لے جا کر داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, اور عمدہ مکانات ہمیشہ باقی رہنے کے باغوں میں ہوں گے. یہ بہت ہی بڑی کامیابی اور نعمتیں ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو. اللہ کی جانب سے تمہیں مدد ملے گی اور تم عنقریب ملک فتح کرو گے. مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنا دو. یعنی بظاہر آپ کو پہلے لگے گا کہ یہ بڑا ٹاسک مشکل ہے, مثلا آپ کو کوئی بھی ایون عادت ہی بدلنا, دنیا کو تو زیر کرنا دوسری بات, ہمیں اپنے آپ کو اپنے نفس کو ہی قابو کر کے اللہ کا فرما بردار بنانے میں کتنی مشکلات پیش آتی ہیں. لیکن جو شخص اس مشکل سے گزر جائے, کیونکہ جہاد صرف وہ نہیں ہے جو میدان جنگ میں ہے, اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا جہاد اکبر ہے, کہ اس کی عادات کو بدلنا, اس کی سوچ کو بدلنا, اس کی زبان کو کنٹرول کرنا, اور ہر چیز میں بس یہ دیکھنا کہ جس میں اللہ راضی ہو جائے گا میں وہ کروں گی, چاہے مجھے جتنا بھی پریشانی اٹھانی پڑے. اور کیا ہوتا ہے, شروع میں ہر چیز مشکل لگتی ہے جب آپ نئی کرتے ہیں, بعد میں آ کے وہی چیز آپ پہ آسان ہو جاتی ہے اور آپ کی فطرت بن جاتی ہے. تو اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھیں کہ مجھے ڈھلنا ہے اس کے اندر, جو کہ اخلاق حسنہ سیرت نبوی ہے, مجھے اسی کے مطابق ڈھلنا ہوگا. اور جب آپ دیکھیں گے شروع میں آپ کو پوز کرنا پڑے گا, مثلا آپ کو آتا غصہ ہے لیکن اب آپ کنٹرول کر رہے ہیں, آپ کو لگے گا میں منافقت کر رہی ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں اندر تو اس کے بارے میں بہت میرے اندر غصہ ہے, میں تو بڑا کچھ سوچ رہی ہوں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا, لیکن میں زبان پہ نہیں لا رہی, اور زبان سے میں نارمل بیہیو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو منافقت ہے. یہ منافقت نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو گروم کرنے کے لیے, ادب سکھانے کے لیے اپنے نفس کو, اگر آپ شروع میں تھوڑا برداشت سے گزرتے ہیں کہ اندر باہر کا فرق آ رہا ہے, لیکن تھوڑے عرصے بعد پریکٹس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ کو وہ چیز بری لگنا ہی ختم ہو جائے گی. مثلا تھوڑے عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو سامنے والا تھا جسے آپ کو برداشت کرنا مشکل تھا, آپ کو لگے گا تو کیا ہوا اگر کہہ دیا تو کوئی بات نہیں, یہ ہے ہی جذباتی, ایسی بات کہہ دیتی ہے, ہاں تو کیا ہوا, وہ غصے میں تھی انہوں نے کہہ دیا تو کیا مسئلہ ہو گیا. تو آپ اس کے جواز جب اس کے آپ کو پتہ چل جاتے ہیں تو آپ کے لیے خود کو مینٹین کرنا مشکل نہیں رہتا. اب جب خود مینٹیننس آ جاتی ہے تو پھر ارد گرد کی چیزیں بھی سیدھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں, کہ پہلے بہت ساری چیزیں آپ کے ریئیکشن کی وجہ سے خراب ہوتی تھیں, اگر آپ ریئیکٹ صحیح کرتے تو چیزیں بھی صحیح ہوتی. یہ ایسی بات ہے جیسے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ ان کو ایک ایک بات سکھاتے ہیں, مثلا بچے شرارت بھی کرتے ہیں, چیزیں بھی چھیڑتے ہیں, ان کو اس طرح نہیں پتہ چلتا, لیکن آپ شروع میں ان کو سکھاتے ہیں کہ جب مہمان آئیں گے تو آپ کو آرام سے بیٹھنا ہے, شرارت نہیں کرنی ہے. اچھا, اب مہمان آتا ہے, بچہ بہت تمیز کا مظاہرہ کرتا ہے, اب کیا یہ منافقت ہے؟ کہ اصل میں یہ بچہ ایسا نہیں ہے, لیکن یہ مہمانوں کے سامنے 1 گھنٹے تک بہت تمیز کا مظاہرہ ہو رہا ہے. یہ منافقت نہیں ہے, یہ ایک آداب سیکھنے کا پروسیس ہے. یعنی جب آپ اس کو اس پروسیس میں ڈھالیں گے تو شروع میں ایکٹنگ ہی کرنی پڑے گی, لیکن پھر کیا ہوتا ہے, وہی بچہ جب 10 سال کا ہوتا ہے, 12 سال کا ہوتا ہے, 20 سال کا ہوتا ہے, تو وہی اس کی عادت میں ڈھل چکا ہوتا ہے, پھر اسے نہیں بتانا پڑتا کہ جب مہمان آئیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے. تو اسی طرح انسان جب عادات اپنی چینج کرتا ہے, قرآن و سنت کے مطابق اپنی ذات کو ڈھالنے لگتا ہے, تو کچھ چیزیں اسے ایکٹنگ کر کے, پوز کر کے شروع میں اپنے آپ کو مینٹیننس میں لانی پڑتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ خاص عنایت ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں پر شیطان کو مسلط نہیں ہونے دیتا. مومن بندہ ساری مخلوق سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے, اس لیے محبوب ترین عمل یعنی جہاد اس پر لازم کیا, اور اس محبوب ترین عمل کا انجام دینے والا ساری مخلوق سے زیادہ بلند مرتبہ, عرفہ اور اعلیٰ شان کا مالک گردانا گیا. اب چاہے آپ میدان جنگ میں جہاد کریں یا اپنے نفس سے جہاد کریں. اور اس لیے جہاد اور جہاد کا مقدس علم
اس نے اسی کے ہاتھ میں دے دیا ہے جو ساری مخلوق میں مخصوص اور ممتاز درجے کا حامل ہے، اور وہ ہے انسان کا دل۔ یعنی اصل میں ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں؟ یہاں سے فیصلہ کرتے ہیں کہ میں جواب دے دوں یا چپ رہوں۔ اب قلب ہی معرفت الہی اور اللہ کی محبت، اخلاص، توکل کا مقام ہے۔ اسی لیے اسی کے ہاتھ میں اس جنگ کی باغ دوڑ ہوتی ہے جو شیطان سے ہے، اور قیادت اس کی سپرد کر دی گئی، اور پھر فرشتوں کا لشکر اس کے ساتھ کیا گیا کہ کسی حال میں بھی وہ مومن بندے سے علیحدہ نہ ہوں۔ جیسے شیطان ہم سے الگ نہیں ہوتا، اسی طرح فرشتے بھی ہم سے الگ نہیں ہوتے، الا یہ کہ خاص مواقع پر۔ اسی طرح سورہ رعد میں آتا ہے کہ اس کے پہرے دار انسان اس کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں، یعنی ایک کے پیچھے ایک لشکر کے فوجی دستے چلے آتے ہیں۔ ایک لشکر آیا اور یہ گیا تو دوسرا آ گیا، وہ گیا تو تیسرا آ گیا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ صبح شام فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، یعنی صبح سے لے کر عصر تک، فجر سے عصر تک ایک گروپ ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، پھر عصر پہ چینج ہوتے ہیں تو پھر صبح تک اگلا گروپ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ فرشتے انسان کو ثابت قدمی کی تلقین کرتے رہتے ہیں، خیر و فلاح کی بشارتیں دیتے ہیں، انعامات اور اکرامات کے بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، صبر و ثبات کی تاکید کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے کہتے ہیں کہ گھڑی بھر صبر کر لو، ابدی دائمی استراحت اور انعامات کے مالک بن جاؤ گے۔ یعنی ایک طرح نیکی کے خیالات، کیونکہ بعض دفعہ آپ کو جب تنگی ہوتی ہے میں کیوں کروں، کتنی مشکل سے اٹھوں، نماز پڑھنی ہے، تو ایک دم آپ کو خیال آتا ہے نہیں اللہ کا حکم ہے، بری بات ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو آپ خود ہی تھے جو پہلے کہہ رہے تھے مشکل ہے، اب خود ہی آپ ہی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں اٹھ جانا چاہیے، تو اصل میں یہ دو کون لوگ ہیں؟ وہ فرشتے آپ پر وہ نیکی کے خیال کی ہمت القا کرتے ہیں، یا اگر آپ کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں یا دل میں برائی آتی ہے کہ میں فلاں بے حیائی دیکھ لوں، تو پہلا خیال آتا ہے بری بات ہے، پہلا خیال آتا ہے کہ کوئی نہ بھی دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کون ہے جو آپ کو یہ الرٹ دے رہا ہے، وارننگ دے رہا ہے؟ یہ اصل میں فرشتے کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی امداد کے لیے ایک اور لشکر بھیج دیا، یعنی انسان کی مدد فرشتوں سے کی، رسول سے کی، وحی سے کی، اپنا وحی بھیجا، کلام بھیجا، اپنا رسول بھیجا، پھر رسول کے ساتھ کتاب بھی بھیجی، یعنی ایک کے بعد ایک مدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو معرفت حق عطا کی، ایمان دیا تاکہ وہ ثابت قدمی کے ساتھ اس پر چل سکے، اور پھر یقین عطا فرمایا کہ ہمیں اپنے اسلام کے اوپر یقین ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے یہ بات کی ہے تو یہ ٹھیک ہے، یا جو کچھ ہم جس دین پر ہیں وہ ٹھیک ہے، یہ چیز بھی دی۔ اب یہ سب دشمن کے مقابلے پر جہاد کرنے کے لیے عطا کیا گیا ہے، اور یہ اللہ نے ایسا یقین میں اس کو ڈھال دیا جیسا کہ انسان اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر ہم کسی نیک کام کو کرتے ہیں تو ہمیں ایک دل میں جو اطمینان آتا ہے وہ علامت ہے اس بات کی کہ ہمیں یقین ہے کہ جو نیکی کرے گا اس کو ریوارڈ ملے گا۔ گناہ کرنے کے بعد ہمارے دل میں ایک ملامت اور بوجھ آتا ہے، اور جو یقین ہے اس بات کا کہ میں نے اگر غلط کیا ہے تو میں نے اللہ کا حق مارا ہے، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو یہ جو انسان کے اندر میزان آ جاتا ہے یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے دوسری ظاہری باطنی امداد سے بھی اسے نوازا ہے تاکہ پوری مدد ہو سکے۔ آنکھ کو مقدمت الجیش گردانا ہے، یعنی آگے، یعنی لشکر جو ہے انسان کے پاس پورے، جو ہماری آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، دل ہے، یہ سارے جو لشکر اللہ نے ہمیں دیے ہیں نیکی کے راستے میں، تو اس میں آنکھ جو ہے وہ آگے رکھی گئی ہے، کانوں کو خبر رسا دستہ بنایا، زبان کو اس دستے کا ترجمان بنایا، ہاتھوں پاؤں کو اس کا مددگار بنایا، اور پھر فرشتوں اور حاملین عرش کو ان کی پشت پر کھڑا کر دیا، کہ اس کے حق میں دعا استغفار کرتے رہیں کہ گناہوں اور لغزشوں سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے اور اسے جنت کا حقدار گردانے، اور پھر حقیقی مدافعت اور دفاع کا کام اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی اللہ کی جماعت ہے، یاد رکھو کہ یقیناً اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے، اور یہی جماعت حزب اللہ ہے جو ہمیشہ غالب و منصور رہتی ہے، اور بے شک ہمارا لشکر ضرور غالب آ کر رہے گا۔ یعنی یہ چیزیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہاتھ، پاؤں، عقل، سمجھ، مواقع، کتاب، رسول، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ایک لشکروں کی طرح انسان کی مددگار بن جاتی ہیں دشمن کے مقابلے پر، اور جو بھی اللہ کے راستے میں اس کو استعمال کرے گا، کیونکہ یہی چیز ہم دشمن کے راستے میں بھی استعمال کر لیتے ہیں، ہاتھ سے وہی ہم گناہ کے کام بھی کرتے ہیں، آنکھ سے حرام بھی دیکھ لیتے ہیں، تو جو بھی ان چیزوں کو جو اللہ نے دی ہیں اگر وہ اللہ کے راستے میں کرے گا اختیار تو وہ غالب آئے گا، آخر کار آئے گا، کیونکہ بظاہر اللہ تعالیٰ اسے چیک کرتے ہیں۔ مثلا جیسے مسلمانوں کو
آزمائشوں میں ڈالا گیا. ایسا نہیں ہوا کہ نبی حق پہ تھے تو بس ٹھیک ہے مکہ میں ہی ساری آسائشیں ہو جاتی، سارے کفار مر جاتے اور آسانی کے ساتھ سب کو زیر کر لیا جاتا. کیوں ہوا کہ شروع میں مسلمان ہی سب سے زیادہ پستے ہوئے نظر آ رہے تھے. وہاں پہ حتیٰ کہ تلوار اٹھانے کی بھی اجازت نہیں مل رہی ہے، اپنا گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے. کیوں؟ جیسے سب مسلمان سوال کرتے تھے نا، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو کہا گیا ہاں ہم حق پر ہیں، لیکن حق پر ہونے کے لیے آزمائے جائیں گے. پہلے چیک کیے جائیں گے آپ کتنا پکے ہیں اس معاملے میں. صرف اس وقت پکے ہیں جب آسانیاں ہوں تو چلو جی ہم بھی بڑے اچھے مومن ہیں، اور جب ذرا سی مشکل آ گئی، جب ذرا اپنے نفس پہ آنچ آنے لگے تو بس پھر ہم مفاد کے بندے ہیں. یہی تو پھر منافق کرتے تھے. کیوں ٹیسٹ ہو جاتا تھا ان کا کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے؟ اللہ نے کسی کو ٹیگ نہیں دیا کہ یہ منافق ہے. حالات ڈال کے ان کے اوپر ان کو آزمایا جاتا تھا کہ دیکھیں اب کون مومن ہے، اب کون منافق ہے. اور یہ حالات ہم پہ دن رات گزرتے ہیں. جب ہم پہ اذان کی آواز آتی ہے تو ہمارا ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں اب کرتے کیا ہیں، یہ جلدی آتے ہیں، دیر سے آتے ہیں، آتے ہی نہیں ہیں، کیا کرتے ہیں یہ. کوئی مشکل آتی ہے ہمارا ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں اس کے اوپر یہ واویلا کرتے ہیں، اللہ پہ یقین کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں یہ دیکھو ابھی ان کو ذرا. پھر اسی طرح جب کامیابی ملتی ہے ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ اپنے ذہانت کو، اپنی تدبیر کو سمجھتے ہیں اس کی وجہ، یا پھر یہ اللہ کو کریڈٹ دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں ذرا اس کے ساتھ. تو کسی بھی ٹیسٹ میں ہر وقت کانشیس رہیں. میرے دماغ میں کوئی ایسا خناس نہ آنے پائے کہ یہ نعمتیں میری ذہانت ہیں، میں تو شروع سے ہی بڑی اچھی ہوں، میں تو یہ کر سکتی ہوں، اللہ نے مجھے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، میں تو ہوں ہی ایسی. تو بعض دفعہ انسان کے دماغ میں اللہ تعالیٰ جو ہے نعمتیں ڈالتے ہیں، اس کے شکرانے کے بجائے شیطان ایک غرور اور تکبر ڈال دیتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ شیطان ہر ایک کو اس کے ذریعے سے ٹریپ کرتا ہے. دینداروں کو دین کے ذریعے سے ٹریپ کرتا ہے کہ ان کے اندر دین کا تکبر آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے جہاد کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جہاد کی کیفیت اور طریقہ بتایا کہ کس طرح بندے جہاد کریں. اور 4 ہی کلمات میں کیفیت جہاد کو واضح کر دیا گیا. سورہ آل عمران میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یہ وہ 4 چیزیں ہیں جن کے بغیر جہاد ہو نہیں سکتا. صبر دشمن کے مقابلے میں، صبر و ثبات اور استقلال سے حاصل ہوتا ہے. دشمن سے مقابلہ کرنے کی صورت یہی ہے کہ پوری ہمت اور صبر سے اس کا مقابلہ کیا جائے اور ہر ممکن طریقے سے اسے پست کرنے کی کوشش کی جائے. یعنی اس کے آگے ہار نہ مان دیں. ہاں بس کیا کروں، وہ شیطان مجھے بہکال. نہیں، کیسے بہکا لیتا ہے؟ اللہ کا بندہ ہو کے اگر اس نے اٹیک کیا تھا تو آپ نے مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ پھر اسی طرح جب صبر و ثبات کے ذریعے دشمن کے مقابلے میں کامیاب ہو جائے تو پھر اسے ایک دوسری چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ آئندہ کے لیے دشمن سے اپنا تحفظ بھی کرنا ہوتا ہے. یعنی ایک دفعہ تو آپ نے نماز پڑھ لی، اب نماز پڑھنے کے بعد کے اعمال بھی دیکھنے پڑیں گے کہ میں نماز کی حفاظت بھی کر سکوں. کیونکہ پھر ہم کیا کرتے ہیں، ادھر نماز پڑھی ادھر فحاشی شروع. اور اس لیے سرحدوں کا تحفظ لازمی اور ضروری ہے تاکہ دشمن دوبارہ حملہ آور نہ ہو. اس کی شکل یہ ہے کہ قلب کے مورچوں اور ناکوں کی پوری نگرانی کی جائے تاکہ دشمن ان مورچوں کے ذریعے اندر نہ گھس آئے. آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، یہ تمام وہ ناکیں ہیں کہ ان کی حفاظت ضروری ہے. دشمن ان ناکوں کی طاق میں ہوتا ہے اور پوری ہوشیاری سے حالات کا تجسس کرتا ہے، نہایت خاموشی سے اندر آتا ہے اور جو کچھ شہروں آبادیوں میں پاتا ہے اسے تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے. یعنی کسی بعض دفعہ ہاتھ سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو انسان نہیں کرنا چاہتا تھا، کسی کو تکلیف دے دی. اسی طرح زبان سے وہ بات صرف کرواتا ہے جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ آپ کبھی ایسا کہہ سکتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب لوگ غصے میں بات کرتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں جو انسان سوچ نہیں سکتا کہ یہ اور ایسی بات کرے گا. اچھا، اس طرح پھر کیا ہوتا ہے، خود بھی افسوس ہوتا ہے بعد میں کہ میں نے ایسے کیوں کہہ دیا. اور جو سننے والا ہوتا ہے اس کا اعتماد آپ کے اوپر سے چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا ویسے تم اتنی اچھی بنتی ہو، مجھے تو اب پتا چلا تم نے حقیقت جو بتائی ہے مجھے. آپ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ تو میں ویسے ہی کہہ رہی تھی، میرا مطلب یہ نہیں تھا. اب آپ لاکھ صفائیاں پیش کریں. شیطان نے اپنا کام کر دیا، 2 لوگوں کے دلوں کو جدا کر دیا. تو اس لیے یہ جو بات ہے کہ اپنی ایک ایک عضو کی حفاظت الگ 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 کریں. یعنی دیکھیں کہ کہیں کوئی ایسی بات تو نہیں ہو رہی، کسی ایسی چیز سے انٹر تو نہیں ہو رہا شیطان. پھر ان چیزوں کی یہ جو اصل اور اساس ہے وہ تقویٰ ہے. دشمن کے مقابلے میں صبر، ثبات اور مورچوں کا تحفظ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر تقویٰ موجود ہو.
تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کا احساس اور اس کی رضا کا احساس، کہ آپ کو یہ پتا ہو وہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے اور کیا چیز اسے ناخوش کرتی ہے۔ اب تم ہر دو متقابل لشکر کے تصادم پر غور کرو، تم دشمن پر کس طرح غالب آتے ہو اور پھر دشمن کس طرح تم پر غالب آتا ہے۔ یعنی کفر الہاد کا بادشاہ اپنا لاؤ، لشکر لے کر تم ہی حملے کی تیاریاں کرتا ہے۔ یعنی کیا کہتا ہے یہ کہ کفر اور الہاد کے لشکر لے کر آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ انسان کا قلب اپنی کرسی یعنی مملکت پر ایک محفوظ قلعے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے جتنے مددگار ہیں پوری طرح اس کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں۔ وہ دریافت کرتا ہے، کون؟ شیطان دریافت کرتا ہے کہ دل کے خواص اور لشکر کے خصوصی سردار کون کون ہیں اور اس کے مقرب بارگاہ کون ہیں۔ اسے جواب ملتا ہے کہ نفس اس کا خاص الخاص معتمد علیہ ہے۔ پہلے وہ پتہ کر لیتا ہے کہ ہر انسان اپنے اندر کوئی کمزوری پاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا نفس کمزور ہے یا طاقتور ہے، کیا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اس کے دل پہ حملہ ضرور کرو لیکن دیکھو کہ کہاں سے اس کی ڈاکہ ڈالنا ہے۔ اب وہ کس لوگوں کے نفس کو بہکاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا میرا دل چاہ رہا تھا، حالانکہ آپ کا دل نہیں تھا، وہ کروایا گیا تھا آپ سے۔ اب یہ معلوم کر کے وہ اپنے انصار کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نفس کو تم اپنے قابو میں لے کر آؤ۔ اب مختلف قسم کی خواہشات لے کر اس کے پاس پہنچو اور اس کی محبت کے مواقع تلاش کرو، کس چیز سے اس کو محبت ہے۔ مثلا کچھ لوگوں کو نیند سے محبت ہے، وہ نیند نہیں قربان کر سکتے، چاہے جتنا مرضی اللہ کا حکم آ جائے، جو مرضی ہو جائے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، محبت کے مواقع تلاش کرو اور اسے جو چیزیں محبوب ہیں ان کی تلاش کرو، وہ اس سے بڑے بڑے وعدے کرو اور بڑی لمبی لمبی اس کو امیدیں دلاؤ، کوئی بات نہیں، ہو جائے گا، ابھی تو ہم جوان ہیں، آرام سے کر لیں گے، ابھی کیا ضرورت ہے تہجد پڑھنے کی، ابھی ہمارے ساتھ کے کتنے لوگ ہیں جو 5 بھی پڑھتے ہیں نماز۔ کیا کہتا ہے، لمبی امیدیں لگواؤ، اس کے محبوب کی صورت مختلف انداز میں اس کے اندر منقش کر دو۔ استغفر اللہ یا ربی۔ آپ یہ جو ناجائز محبتیں ہوتی ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے کہ انسان اس میں ٹریپ ہو جاتا ہے اور آپ کے دل سے وہ بندہ ہی نہیں جا پاتا، لاکھ آپ اپنے آپ کو سمجھائیں یہ حرام ہے حرام ہے، لیکن آپ ہیں کہ مڑ مڑ کے تصویر دیکھنا، مڑ مڑ کے اس نمبر پہ چیٹنگ کرنا، بار بار اس طرف دل کا جانا، یا دل سے وہ باتیں جو آپس میں چیٹنگ ہوئی ہوتی ہے اس کا نہ نکل پانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کیا کہتا ہے کہ اس کی جو محبوب چیز ہے اس کو اس کے نقش اتنا کر دو کہ حتیٰ کہ نماز میں بھی نماز نہیں ہو رہی ہوتی، دماغ میں مستقل آنکھوں میں وہی پکچر چل رہی ہوتی ہے۔ اب جس کی جو چیز ہے، مثلا جو لوگ گھر میں کام کرنے کے شوقین ہوتے ہیں، انہیں اپنے ہر وقت بچے، گھر، یہ وہ، نماز دیکھ لیں ذرا ان کی کیا ہوتی ہے، ان کی سوچے خیالات دیکھ لیں، حتیٰ کہ وہ نماز میں بھی وہی نپٹا رہے ہوتے ہیں سارے کام، میں اس سے یہ کہہ دوں، میں اس کو فلاں یہ کر دوں۔ یہ چالیں کیا ہے اس کی۔ پھر اس کی بیداری کے وقت بھی اور اس وقت بھی جب وہ سوئے جائے، جب اس نفس کو تمہارے باتوں پر پورا اطمینان ہو جائے، پوری طرح تمہاری باتوں پر وہ مطمئن ہو جائے، تو پھر اس کے سامنے شہوات اور خواہشات کی رسیاں اور کانٹے پھینکو۔ اب سوتے جاگتے وہی بندہ ذہن سے نہیں جا رہا ہوتا، وہی چیزیں دماغ میں رہتی ہیں۔ پھر کیا کہتا ہے کہ ان کو جب دیکھا پھنس گیا ہے وہ اس میں، پھر خواہشات کی رسیاں، پھر اگلی خواہش ہوتی ہے ملاقات بھی کر لوں تو اچھا ہے نا، ملاقات کرنے میں کیا حرج ہے، پھر اگلی رسی ڈالتا ہے، وہ یہ تو ہماری پاکیزہ محبت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اللہ کی نافرمانی ہو۔ پھر جب وہ پھنس جائے اور کانٹے کو پکڑ لے تو رسی اور ڈور کو اور کھینچو۔ جب نفس تمہارے فریب میں پورا آ جائے تو پھر آنکھیں، کان، زبان، منہ، ہاتھ اور پاؤں کے مورچوں پر قبضہ جمانے کی کوشش کرو۔ بہت جلد یہ مورچے تمہارے قبضے میں آئیں گے۔ اس کے بعد پوری قوت سے تم ان مورچوں پر اپنی طاقت جماؤ اور پھر ان مورچوں کی راہ سے قلب تک پہنچ جاؤ۔ یعنی پھر کیا ہوتا ہے، ہاتھ چیٹنگ کرتے ہیں، قدم ملاقات کے لیے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی پھر پورے اعضاء اسی کی تابعداری کرتے ہیں۔ جب تم قلب تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا تم نے اسے بالکل ہی مار لیا، تم اسے اپنا قیدی بنا لو، یا پھر وہ تمہارے وار جھیل جھیل کر زخمی اور نیم جان ہو کر رہ جائے گا۔ یاد رکھو ان مورچوں کو تم کسی حال میں نہ چھوڑنا، نہ انہیں کبھی خالی چھوڑنا۔ دشمن کی فوج یا اس کے کسی فوجی دستے کو ان مورچوں تک پہنچنے نہ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دل تک ہی پہنچ جائیں اور پھر ان مورچوں کے ذریعے تمہیں پیچھے دھکیل دیں۔ یعنی کوئی بھی دشمن کی فوج کون ہے؟ جو حق بات ہے،
جو نصیحت ہے، جو قرآن ہے، یہ کوشش کرو کہ اس طرح مورچے قائم کرو کہ کوئی حق بات اس کے دل تک پہنچنے نہ پائے کہ اس کو ایک دم احساس ہو جائے او ہو میں تو غلط کر رہا تھا. یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر کیا ہے؟ پھر دل ان مورچوں کے ذریعے تمہیں پیچھے دھکیل دے اور مورچوں سے بے دخل کر دے. ایسا نہ کرنا. پھر جب تم کامیاب ہو جاؤ تو دشمن کی فوجوں اور فوجی دستوں کو توڑ دو، کمزور کر دو اور ان کی ہمتیں ہی پست کر دو تاکہ یہ یہاں سے اپنے فرما روا یعنی قلب تک پہنچ ہی نہ سکیں، اور اگر پہنچے بھی تو بے حیثیت ہو کر ہو جائیں. یعنی پھر ایسا آدمی نصیحت سنتا بھی ہے، قرآن سنتا بھی ہے، لیکن کوئی اہمیت نہیں دیتا، بس ٹھیک ہے پہنچ گئی ہیں لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا. اب ان مورچوں پر جب تم غلبہ پا لو تو آنکھ کا مورچہ تاک کے رکھو اور اس پر قبضہ جما لو. نگاہ کو تم غور و فکر کا موقع ہی نہ دو، بلکہ اسے لہو اور لعب، تفریح، ظاہری خوبصورتی، نمائشی مناظر اور کھیل کود میں لگائے رکھو. تو کیا آنکھ کیا کرتی رہتی ہے؟ آپ ایک دفعہ ٹی وی آن کریں، ایک دفعہ کمپیوٹر کی اسکرین آن کریں، ایک دفعہ آپ یوٹیوب آن کریں، وہ لمبا سلسلہ چلتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں 2 گھنٹے گزر گئے، 3 گھنٹے گزر گئے. پھر آنکھ کے آگے کیا آ رہا ہے؟ اشتہار بھی گزر گئے تو بھی نہیں، آنکھ وہیں جمی ہوئی ہے. پھر وہ خبرنامہ گزر گیا، پھر وہ ڈرامہ گزر گیا، پھر وہ کوئی اور گزر، یعنی آنکھ ایسے پھر وہ جم جاتی ہے اس کے اوپر کہ یہ نہیں خیال رہتا کہ کیا دیکھنا اور کیا نہیں دیکھنا. اگر کبھی عبرت اور تدبر کی جھلک اس تک پہنچ ہی جائے تو فوراً اسے غفلت، ظاہر پرستی اور شہوات کے جھمیلوں میں پھنساؤ. یعنی فوراً اس کا انٹرسٹ جو ہے وہاں سے ختم کرو، کیونکہ اس کا یہی وجہ ہوتی ہے نا. آپ چینل اگر چینج کر رہے ہیں، کون سے چینل پہ جا کے رکتا ہے؟ جس کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے. کوئی کھیلوں کا چینل میں پھنس جاتا ہے، کوئی ڈراموں کے چینل میں پھنس جاتا ہے، کوئی خبر نامے میں پھنستا ہے، تو کوئی قرات میں پھنس جاتا ہے، کوئی کہیں. اب ہر شخص اپنے اپنے انٹرسٹ کے حوالے سے ہوتا ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں کہ شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ اس کو کوئی تدبر میں جانے نہ دینا اس طرح، کیونکہ یہ چیزیں قلب کے قریب ہوتی ہیں اور اس کا نفس ان چیزوں سے زیادہ وابستہ ہوتا ہے، اور یہ چیزیں بظاہر اسے زیادہ مشکل بھی نہیں گزرتی ہیں. دیکھو نگاہ کا مورچہ پوری طرح سنبھال لینا، تمہاری تمام آرزویں اس سے پوری ہو جائیں گی، کیونکہ وہ کیا کہا گیا ہے کہ بے شک تمہارے دل اور تمہاری نگاہوں سے پوچھا جائے گا. اسی لیے یہ اس کے لیے محاسبہ ہے اس کا. کیوں؟ کیونکہ جو ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں اس کا نقش ہمارے دل پہ پڑ جاتا ہے. کان اور آنکھ 2 مورچے ایسے ہیں جن سے چیزیں اندر جاتی ہیں. یعنی یہ اگر لاک نہیں ہے ہمارے، یا اس کی حفاظت صحیح نہیں ہے، تو آپ کے دل میں جو چیز نقش ہوگی وہ عمل میں ضرور ہے کہ ڈھلے گی، یا تو زبان پہ آئے گی یا عمل میں جائے گی. تمہاری تمام آرزویں اس سے پوری ہو جائیں گی نگاہ سے. میں نے گناہ ہی کے ذریعے سے آدم کی اولاد کو ہمیشہ خراب کیا ہے، نگاہ ہی کے ذریعے اس کے قلب میں شہوت کے بیج ڈالے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں شہوت جو ہوتی ہے وہ کئی طرح کی ہوتی ہے. مثلا کچھ لوگ ہوتے ہیں برانڈ پہ مرتے رہتے ہیں، سارے وقت دیکھتے رہتے ہیں کھول کے نیٹ پہ اب کون سی برانڈ آ گئی ہے، پھر لذت لیتے رہتے ہیں. اچھا یہ لباس ایسا لگ رہا ہے، فلاں ماڈل ایسی لگ رہی ہے، اچھا میں نے اب میک اپ کون سا کرنا ہے، اب یہ کیا کرنا ہے. یعنی شہوات، خواہشات ہر ایک دیکھے کہ اس کی کون کون سی ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اچھا میں کون سا حرام دوستیاں کر رہی ہوں تو میں بڑی سیف ہوں. نہیں، ہر ایک کی جو کہنا چاہیے کہ نفس جہاں کھچ جاتا ہے اس کا. کچھ لوگ نئے کپڑوں کے اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ سب کچھ لٹا دیتے ہیں اس کے اوپر، کچھ شوز کے ہوتے ہیں، کچھ اور چیزوں کے شوقین ہوتے ہیں، یعنی اس میں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. پھر تمناؤں اور آرزوؤں کا پانی اس کو دیتے رہو اور طرح طرح کے وعدے کرتے رہو. طرح طرح کی تمناؤں کے میدان میں اس کے سامنے دھر دو تاکہ اس کے اندر عزم اور ارادے پیدا کر دیتا ہے. یعنی وہ کیا کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہو جائے گا، کر لیں گے، اب اتنا بھی کیا ہے، تھوڑا سا ہی کر رہے ہیں نا، ساری دنیا کرتی ہے، اتنا تو اچھا. بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ آپ اسراف کرتے ہیں، کوئی آپ کی توجہ دلائے نا کہ اتنے مہنگے کپڑے ورتھ نہیں ہوتے کہ ہم لیں، کیونکہ وہ یوز ہی نہیں ہوتے، اور اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہم پاکستان میں رہتے ہیں جہاں کپاس ماشاءاللہ اگتی ہے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اتنے مہنگے کریں. تو دوسرا کیا کہتا ہے فوراً شیطان اسے کیا ورغلاتا ہے؟ نہیں، یہ کہو ان سے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے نا اس کا اظہار کرنا چاہیے. اب کیا اظہار اسراف کی شکل میں کرنا چاہیے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا. اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کھائیں، ضرورت کی چیز ہر چیز ہونی چاہیے جو اللہ نے دی ہے، لیکن اسراف نہیں کرنا چاہیے. تو اظہار اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ کی خیرات سے پتہ چلنا چاہیے، آپ کے صدقے سے پتہ چلنا چاہیے، اظہار نعمت کا وہاں ہونا چاہیے جیسے کہ عثمان غنی نے کیا تھا. پھر شہوات کی لگام چڑھا کر اسے عصمت کے تخت سے نیچے گرا دیتا ہوں. دیکھو اس مورچے کو بھی کبھی نہ چھوڑنا، تا امکان کے اس مورچے کو دشمن کے حق میں تباہ اور برباد کر دو. اس کی اہمیت اس کے دل ہی سے نکال دو،
اسے یہ کہو کہ ارے او نظر اور نگاہ، تو یہ حسین و جمیل صورتیں دیکھ، یہ تو اپنے خالق اور رازق کی یاد تازہ کرتی ہیں، اس سے تو اللہ اور اس کی صفات پر غور و فکر کی راہیں کھلتی ہیں۔ اللہ یہ صورتیں اسی نے تو بنائی ہیں کہ ان کو دیکھا جائے، اس نے تھوڑی بتائی ہیں کہ چھپائی جائیں۔ جو لوگ نقاب کرنے کی بات کرتے ہیں اور جو لوگ عادی ہوتے ہیں عورتوں کو دیکھنے کے یا اس طرح کے حسین مناظر جس کو وہ حسین کہتے ہیں دیکھنے کے، تو وہ کیا جواز دیتے ہیں اس بات کا کہ آخر یہ صورتیں اللہ نے بنائی ہیں تو کیوں نہ دیکھیں، اگر دیکھنے کے لیے بنائی ہے نا، یا اس کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے اگر اللہ نے بنایا ہے تو یہ سارے جواز جتنے بھی ہیں، اب آپ کو یاد آ گئے ہوں گے معاشرے میں اور کیا کیا جملے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اصل پردہ تو دل کا ہوتا ہے، کیا ضرورت ہے یہ آگے منہ کے آگے پردے ڈالنے کی، تو جب بس دل صاف ہے تو بس کافی ہے۔ تو یہ سارے جملے کون سکھاتا ہے؟ شیطان کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اور کم از کم وہ اس منزل تک ضرور انسان کو پہنچا دیتا ہے جہاں وہ بھٹک جاتا ہے، یعنی اس کنفیوز ہو جاتا ہے کیا کروں۔ پھر اس سے وہ کم از کم نصارہ کا بھائی تو ضرور ہی ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو شیطان کے جب ہم اس طرح کے کامنٹس دیتے ہیں تو اب یہ کہنے کو بظاہر تو شیطان آ کے تقریر نہیں کر رہا ہوتا، یہ کوئی ہمارے جیسا ہی ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، شیطان اپنے مددگاروں کے ذریعے سے ایسی باتیں عام کرواتا ہے۔ جب وہ اس منزل تک پہنچ جائے تو پھر تم اسے عفت، عصمت، اجتناب معاصی یعنی گناہ سے اجتناب کرنا، عبادت اور زہد فی دنیا کی تلقین کرو اور جاہلوں کو ان کے پھندے میں پھنسا دو۔ جب جاہل لوگ اس کا شکار ہو جائیں گے تو پھر یہ میرے مقرب خلیفہ اور میری فوج کا سردار بن جائے گا، بلکہ میں خود بھی اس کے لشکر کا ایک سپاہی بن جاؤں گا اور اس کے معاون میں شریک ہو جاؤں گا۔ تو کیا کرتا ہے کہ اپنے ساتھی اور بنا لیتا ہے، جماعت والے اور بنا لیتا ہے، جس میں وہ دیکھتا ہے کہ جو لوگ اگر ایک نہیں وہ تو سارے لوگ یہی بات کر رہے ہیں، ہاں اگر سب کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، پھر ہمیں یہ لگتا ہے نا ہاں سارے ہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اصل پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، یہ اوپر کے پردوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر ہم کہتے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہا تھا، وہ بھی اتنا سمجھدار ہے، وہ بھی اتنا پڑھا لکھا ہے، اگر سب یہی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہی ہوگا۔ تو اس طرح کرتے کرتے وہ بات جو ہے شیطان دوسروں کے دلوں میں القاء کرتا ہے۔ حق و باطل کے تمیز ختم کرنے میں شیطان کا کیا کردار ہے؟ شیطان اور اس کا گروہ اپنے جو تابع دار ہیں، یعنی بڑا شیطان اپنے متبعین سے کہتا ہے پھر تم کان کا مورچہ سنبھال لو، ابھی تو آنکھ کا تھا نا یہ والا، کان کا مورچہ سنبھال لو جو تمہارے کاموں کو خراب کرے، ایسی کوئی بات اور کوئی چیز کانوں کے اندر گھسنے نہ پائے، پوری کوشش کرو کہ باطل، فاسد، خراب باتوں کے سوا کوئی چیز اس معاشرے سے اندر جانے نہ پائے، یعنی کوئی نصیحت ہے، کوئی حق کی بات ہے، کوئی ایسی چیز اندر نہیں جانی چاہیے۔ باطل اور فاسد باتوں کو مزین اور آراستہ بنا کر نفس کے سامنے پیش کرنا کوئی بڑی مشکل بات نہیں، شیریں الفاظ، نرم کلامی اختیار کرو، اور اگر کچھ سمجھدار لوگوں سے پالا پڑ جائے تو سحر آفرین کلام اختیار کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بات اتنی خوبصورتی سے کرو، اس قدر اچھے پیرائے میں کرو کہ بڑی سے بڑی جاہل بات بھی، بڑے سے بڑا جھوٹ بھی جو ہے وہ دوسرے کو اٹریکٹ کرے۔ اب یہاں سے ایک اور پوائنٹ بھی نکلتا ہے کہ کیوں نہ پھر حق کی بات بھی اتنی شیرینی سے بیان کی جائے کہ لوگوں کے دلوں میں اتر جائے، اور یہی قرآن چاہتا ہے کہ واز کرو لیکن وہ جو بہترین ہو اس انداز میں کرو۔ اسی طرح گفتگو میں ایسی باتوں کی آمیزش کرو کہ نفس فوراً اسے قبول کر لے، پھر تم ایک کلمہ یا ایک جملہ پیش کرو اور دیکھو وہ کان دھرتا ہے تو دوسرا کلمہ یا دوسرا جملہ پیش کرو، جب تم دیکھو کہ اس نے ایک بات اچھی سمجھ کر قبول کر لی تو اس بات کو بار بار دہراؤ۔ وہ جو آتا ہے نا وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ وہ کیا کرتا ہے، بار بار آ کے وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی آپ کو ایک دل میں خیال آیا، آپ نے کہا ہاں کر لیتی ہوں، پھر بعد میں آتا ہے ہاں نا دیکھو نا ایک ہی دفعہ تو کرنا ہے، اب بعد میں توبہ کر لیں گے، اس میں کون سی بات ہے، پھر آتا ہے ہاں ابھی دیکھو نا کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اگر امی ہوتی تو ضرور منع کرتی ہیں، وہ بھی تو نہیں ہے نا۔ پھر کیا کرتا ہے یہ، بار بار ایک جملہ ڈالا، پھر اگلا جملہ ڈالا، پھر دوسرے جملہ ڈالا، حتیٰ کہ ریپیٹیشن کرتا ہے یہ وسپر کی۔ پھر پوری طرح نگرانی رکھو اس کے اس معاشرے سے اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام، رسول کی بات یا ناصحین دین کی کوئی بات نہیں پہنچنی چاہیے ان کانوں سے، اور اگر کبھی تم مغلوب ہو ہی جاؤ اور اس تک کوئی نصیحت کی چیز پہنچ ہی جائے تو تم ایک دم پینترا بدلو، اس کے فہم، تدبر، غور و فکر، نصیحت کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دو، جو چیزیں اس کے خلاف ہوں شاندار پیرائے میں اس کے سامنے پیش کرو۔ اگر ایسی چیزیں تم نے اس کے سامنے قرینے سے پیش کی تو فہم اور تدبر کی راہ میں وہ حائل ہوں گی اور نفس فوراً اصل قبول کر لے گا اور سمجھنے لگے گا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی باتیں تو بڑی ہی بوجھل ہیں،
بھئی ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے اس پہ عمل کرنا، خود بخود وہ یہ بات سمجھ جائے گا کہ یہ باتیں اتنی بڑی بڑی جو ہیں میں نہیں کر سکتا. یا نفس اس کو اس طرح ورغلاؤ کہ بہت معمولی بات ہے، یا یہ سمجھاؤ کہ اس پر عمل کرنا تو بڑے بڑے لوگوں کا کام ہے، وہ کہاں ہم کہاں، اور لوگوں میں امتیازی درجہ رکھتے ہوں گے جو لوگ یہ کرتے ہوں گے، معزز اور مقبول ہوں گے. ان مخلص لوگوں کا کام ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں، جو مقبولیت کے بلند مراتب پر ہوں گے. یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم تو بڑے چھوٹے لوگ ہیں، ہم تو بڑے کمزور لوگ ہیں. ان کو اگر تدبر سمجھ میں بھی آ جائے تو پھر ان کے اوپر اس کو اس طرح پریزنٹ کرو. اب اسی طرح سے اگر تمہیں شیاطین کے کارناموں کا کچھ اندازہ لگانا ہو تو تم ان شیاطین کے بھائی انسانی شیاطین کے کارناموں پر ذرا غور کرو کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عظیم الشان فریضے کو کس طرح لوگوں کے لیے لغزش تلاش کرنے کر کے فضول باتوں میں الجھاتے اور ناقابل برداشت مصائب کھڑے کر دیتے اور کیا کیا فتنے کھڑے کرتے ہیں. غرض کے شیطان حق کو مختلف قالبوں میں ڈھال کر نفس کے نزدیک مقبول اور مرغوب بناتا ہے اور حق کو فریب کے قالب میں ڈال کر قابل عمل بنا کر دور پھینک دیتا ہے. یعنی جو جہالت ہے وہ آسان ہو جاتی ہے عمل کرنا، اور جو حق ہے وہ دور ہو جاتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے کہ مختلف لوگوں میں جو دیندار بھی ہوتے ہیں ان کے عقیدے کو خراب کرتا ہے. پھر وہ اس عقیدے کے مطابق لوگوں میں پرچار کرتے ہیں اس کا. اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں جو جائز ہی نہیں ہوتی. اچھا، لوگ اس سے بڑی واہ واہ کرتے ہیں، بڑا سر دھنتے ہیں. آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا مزاروں وغیرہ پہ اللہ کے نام کے جو اشعار ہوتے ہیں وہ قوالی بنا کر نشے میں دھست لوگ، جہاں پہ بھنگ کوٹی جا رہی ہوتی ہے، اور ایسے لوگ جن کو اپنا ہوش بھی نہیں ہوتا، وہ بھی اللہ کے کلام کو سمجھ کے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، بڑے جھوم جھوم کے طبلے سارنگی اور کیا کیا میوزک کے اوپر جو ہے وہ گایا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کو ثواب سمجھا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ دینداری ہو رہی ہے ساری کی ساری. تو پھر یہ کیا کہتا ہے کہ اگر آپ کو سمجھنا ہو نا تو پھر آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو دیندار ہوتے ہیں لیکن وہ دین کو پریزنٹ اس طرح سے کرتے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ دینداری کے دھوکے میں تو آ جاتے ہیں کہ بھئی ہم گمراہ نہیں، ہم بڑے دیندار لوگ ہیں، لیکن پھر ان کو اس طرح ٹریپ کرو کہ وہ دینداری کے ایک دھوکے میں تو ہوں لیکن اصل بات ان تک نہ پہنچے. یعنی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے شریر آدمیوں اور جنوں کو ہر ایک نبی کا دشمن بنایا تھا کہ دھوکہ دینے کی غرض سے ایک دوسرے کے کان میں چکنی چپڑی باتیں پھونکتے رہتے ہیں. اس آیت میں اس قسم کی باتوں کو زخرف کہا گیا ہے، اور زخرف القول کہتے ہیں باطل قول کو، کیونکہ اس قسم کی باتیں کرنے والے اپنی باطل باتوں کو بڑا ہی مزین کر کے پیش کرتے ہیں اور اتنا زور لگاتے ہیں اور اتنا عمدگی سے بیان کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی دھوکہ کھا لیتا ہے کہ شاید یہی دین ہے. آپ اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے میں جتنی بدعات ہیں وہ سب کیا ہیں؟ دینداری کے نام پر ہو رہا ہے، لیکن کون کرواتا ہے یہ بدعات؟ سنتیں کیوں نہیں ہو رہی عام؟ اگر اتنی ہمیں دیندار ہم ہیں یا ہم واقعی ثواب کمانا چاہتے ہیں تو ہم سنت سے ثواب کیوں نہیں کماتے؟ ہم قرآن کے بتائے طریقوں سے ثواب کیوں نہیں کماتے؟ یہ ہے وہ چیز. اگر آپ یہ چال سمجھ سکیں کہ ہاں جو بات ہو رہی ہے، یہ شیطان کہتا ہے کہ پھر ایسے لوگوں سے وہ بات دینداری کی کہلواؤ جو قبولیت میں نہ آتی ہو. پھر کان کے بعد زبان کی مورچہ بندی. پھر یہ بڑا شیطان اپنے پیروکار سے کہتا ہے کہ اب تم انسان کی زبان کے مورچے پر قبضہ جماؤ، کیونکہ زبان انسان کا ایک اہم اور زبردست ناکہ ہے. یہ ایسا مورچہ ہے کہ دل کے بالکل سامنے ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا دل میں جو بات ہوتی ہے زبان سے ایک دم نکل جاتی ہے. اس کی زبان سے تم ایسے الفاظ اور کلمات نکلواؤ کہ اس کے حق میں سراسر وہ مضر ہوں، کسی حال میں بھی اس کے حق میں مفید نہ ہوں. ذکر الہی، استغفار، توبہ، تلاوت قرآن، نصائح، تعلیم دین وغیرہ جو اس کے حق میں مفید ہوں اس کی زبان پر کبھی مت آنے دینا. بہت اہم بات. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں بہت ڈپریشن ہو رہا ہے، اور جب ان سے کہا جائے نماز پڑھ لو، کچھ ذکر کر لو، کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے. یہ کیا کر رہا ہے؟ بندے کو ڈپریشن میں ڈالا، اب جہاں سے نکلنا تھا اس کو وہیں کا راستہ بند کر دیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ مسلسل اللہ کے ذکر میں رہنا، صبح شام کی دعائیں پڑھنا، اذکار اپنے پورے کرنا، قرآن کی تلاوت میں لازم ہے کہ چاہے 3 آیتیں پڑھیں، بیٹھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے تو کھڑے کھڑے پڑھ لیں، لیکن پڑھ لیں. کیوں؟ حفاظت کا ذریعہ ہے. کیونکہ اگر آپ نے اس کو چھوڑا تو سمجھیں آپ نے اپنا مورچہ جو تھا وہ محفوظ ہاتھوں سے نکال دیا، کیونکہ جب فرشتے نہیں ہوں گے ہماری حفاظت کے تو کون ہوگا پھر؟
اگر تم اس مورچے پر قابو پا لو گے یعنی زبان والے تو اس کی حفاظت کرو گے تو تمہیں 2 اہم اور عظیم الشان چیزیں ملیں گی. اگر 2 میں سے ایک بھی حاصل ہو گئی تو بہت کچھ کامیابی ہوئی. اس لیے اس کے حصول کے لیے پوری کوشش کرو. پہلی چیز یہ ہے کہ زبان پر باطل الفاظ اور فاسد کلمات کے سوا کوئی بات نہ جاری ہونے دینا. اس کے بد زبانی بد گفتاری کرنے والا تمہارا بھائی ہے، تمہاری فوج کا سردار ہے، سرغنہ ہے، تمہارا مددگار ہے. اس کی پوری قدر کرو جو بد اخلاق بد زبان شخص ہے. استغفر اللہ یا ربی. یہ دیکھ رہے ہیں اب آپ، اور اچھے بھلے سمجھدار لوگ بھی اپنے اخلاق میں مار کھاتے ہیں، اپنی زبان کو بد زبانی سے باز نہیں آتے ہیں. کبھی یہ سوچ کے ہاں تو میں ماں ہوں نا، کیا ہوا اگر میں اس طرح ڈانٹ دیتی ہوں اور اس طرح میں کہہ دیتی ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں فرق پڑتا ہے. اسی طرح میں استاد ہوں نا، میں ایک عہدے دار ہوں نا، تو اچھا مجھے کام چلانا ہوتا ہے تو مجھے ضرورت پڑتی ہے کہ میں لوگوں کو ذرا ٹائٹ کر کے رکھوں. اس کے لیے میں اکثر لوگوں سے بد اخلاقی کرتی رہتی ہوں. یہ ہیں وہ شیطان کے مورچے جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ. دوسری چیز کہ تم اس کی زبان پر قابو پالو گے تو وہ حق بات کہنے سے رک جائے گا، اور جو آدمی حق سے اپنی زبان روک لے وہ تمہارا گونگا بھائی ہے. پہلی قسم کا آدمی تمہارا بدگفتار بھائی ہے اور یہ دوسرا تمہارا گونگا بھائی ہے. بسا اوقات بدگفتار آدمی کے مقابلے میں گونگا بھائی تمہارے حق میں زیادہ فائدہ مند ہے. کیا تم نے کسی واعظ یا ناصح کا مقولہ نہیں سنا کہ بدگفتار آدمی یعنی بد زبانی کرنے والا آدمی اصل میں بولنے والا شیطان ہے، اور حق کے راستے میں چپ رہنے والا، حق کی بات نہیں کر سکتے، حق سے چپ رہنے والا شخص گونگا شیطان ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں نا مجھے نہیں سمجھ میں آتا، میں جب کسی سے بات کرنے لگوں اور میں کوئی غلط کام دیکھوں تو میری ہمت ہی نہیں ہوتی کہ میں اس کو ٹوک سکوں یا اس کو بتا سکوں. کیوں نہیں ہوتی؟ گونگا شیطان ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. تو حق بات اس وقت اپنی عزت، اپنا مقام، اپنی یہ سوچنا یہ ریئیکٹ کیسے کرے گا، پھر کیا ہوگا، کیا کچھ چھوڑ دیں اسے. اللہ کا اگر وعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حق بیان کرے گا اللہ اس کی مدد کے لیے ہوگا، تو بس یہی ہمارے لیے کافی ہے، اعتماد کہ اللہ ہے. اور اگر زیادہ خطرہ محسوس ہو رہا ہو یا کبھی آپ کو لگے کہ بہت مشکل ہو رہی ہے تو پھر وہی کریں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تھا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. یہ پڑھ کے دم کر کے اپنے اوپر پھر کہیں کہ یا اللہ میں آپ کے حق کی بات کرنے جا رہی ہوں، میری مدد فرما، میرے دل کو سکون عطا فرما. پھر شیطان کے اپنے چیلوں کو تنبیہ. دیکھو میرے بیٹوں، اس مورچے پر اپنے گھوڑے باندھے رکھو، پوری قوت مہیا رکھو اور اس کی پوری حفاظت کرو. خیال رکھو کہ اس کی زبان سے کوئی حق بات نہ نکلنے پائے، بدگفتاری ہی اس کی زبان سے جاری رہے. باطل فاصل باتیں خوب مزین کر کے دہراتے رہو. میرے پیارے بیٹو خوب سمجھ لو کہ زبان ہی کے مورچے سے میں نے آدم کی اولاد کو ہلاک کیا ہے، زبان ہی کے ذریعے سے میں اسے تباہ کرتا ہوں، منہ کے بل دوزخ میں جھونک دیتا ہوں. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اس مورچے کی تم پوری طرح حفاظت کرو. اگر تم میں سے کوئی کسی آدمی کی زبان سے برے الفاظ برے کلمات کہلوا دے تو دوسروں کا فرض یہ ہونا چاہیے کہ سننے والوں کی زبانوں پر قابو پا لیں اور ان سے کہلوا دیں کہ واہ 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 کیا اچھی بات کہی ہے. پھر اس کی بات کی پوری عظمت اور وقت بھی بیان کریں. جیسے بعض دفعہ آپ کسی سے اپنی پریشانی بیان کریں، دوسرا کہتا ہے اچھا آپ کو تو 1 کی 4 سنانی چاہیے تھی، اور دیکھیں نا اچھا کیا آپ نے، بہت اچھا کیا کہ آپ نے اس کی بے عزتی کر دی، اچھا ہوا کہ آپ نے. اب کیا ہے ذرا یہاں معاملہ دیکھیں، کیونکہ وہ کہیں ہم تو نہیں ہیں. کہہ رہا ہے کہ اگر تم کسی سے برے الفاظ کہلواؤ تو ساتھ والوں کو تیار کرو کہ وہ اس کی ذرا تعریف بھی کریں کہ اس نے بڑا زبردست بدلہ لیا. یا اگر کوئی کسی کو چیٹ کرتا ہے، آپ کہتے ہیں وہ نے اس کو ایسا بے وقوف بنایا نا، اسے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اصلی تھا کہ نکلی تھا، اور باقی سارے داد دیتے ہیں واہ بھائی کیا اس کی ایکسپرٹی ہے. اب یہ جو داد دینے والے ہیں یہ کون ہے؟ یہ وہ شیطان کے چیلے ہیں جس کو شیطان نے استعمال کیا ہے. اچھا ہم اس کانفیڈنس میں ہوتے ہیں ہاں میں نے تھوڑی کیا ہے، میں نے کوئی تھوڑی چیٹنگ کی تھی، وہ تو وہ کر رہا تھا. تو وہ اگر کر رہا تھا تو آپ اس کا جو ساتھ دے رہے ہیں تو آپ بھی اسی کے کارندے بنے ہوئے ہیں اس وقت. اس لیے حق بات جہاں ہو وہاں ساتھ دیں، اور جہاں ناحق، اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے اپنی ذات کے خلاف بھی اگر گواہی دینی پڑے تو اس کو بھی سچ بیان کرو تاکہ شیطان تمہارے ساتھ شامل نہ ہو. پھر اسی طرح کہا گیا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ آدمی کے تمام راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. چنانچہ شیطان اسلام کے راستے پر جا بیٹھتا ہے. جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو ورغلاتا ہے کہ کیا تم اپنا اور اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دو گے، یعنی وسوسے ایسے ڈالتا ہے. جب آدمی اس کی مخالفت کرتے ہوئے اسلام لے ہی آئے تو وہ اس کی ہجرت کی راہ میں جا بیٹھتا ہے اور ورغلاتا ہے کہ ارے تم اپنا سب گھر بار چھوڑ دو گے، اپنی زمین اپنا وطن چھوڑو گے.
جب اس نے اس کی یہ بات بھی نہ مانی ہو اور وہ ہجرت پر آمادہ ہو ہی جائے تو اب وہ اس کے جہاد کے راستے میں جا بیٹھتا ہے، اسے ورغلاتا ہے کہ ارے او بھلے آدمی، خواہ کیوں اپنی جان دیتے ہو؟ تمہارا مال دوسرے کھا جائیں گے، تمہاری بیوی کسی اور سے نکاح کر لے گی، لیکن مومن بندہ اس کی کوئی بات نہیں سنتا اور پھر بھی جہاد کر جاتا ہے۔ یہ ہے اس کے ٹیسٹ جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آتا ہے کہ ہم نے اس کو جب بھی آزمایا وہ پکا نکلا، پورا اترا، اس لیے ان کا خلیل اللہ خطاب پڑا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کی بات آئی تھی تو انہوں نے جہاں جہاں شیطان نے بہکایا تھا کہ اپنا بیٹا نہ کرو تو انہوں نے اس کو کنکری مار کے بھگایا اور اپنا کام کیا۔ یہ ہے ہمارے کرنے کا کام، جہاں شیطان کی چال آئے گی آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کنکری ماری، دور بھگایا اور اپنے عزم اور ارادے میں پکے ہو جائیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ کو نماز میں اٹھنے میں بھی سستی آ رہی ہے یا آپ کہتے ہیں اچھا بس ایک کام کر لوں، بس ابھی اٹھتے ابھی جا رہی، پھر کیا کرے؟ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان کے وہاں جا کے نا جیسے آپ واقعی کنکری مارتے نا کسی کو ہاتھ کے اشارے سے، آپ وہ ایسے کریں کہ جیسے لگی ہے جا کے اس کو، اور ایک دم اٹھیں اس کے مقابلے پر۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنی اندر وہ طاقت پائیں گے، کیونکہ آپ نے ایک دفعہ دو دفعہ کسی کو پچھاڑ دیا ہو اور اس کو پتہ چل جائے کہ یہ میرے قابو نہیں آنے والا۔ تو اسی لیے حضرت عمر سے بھاگتے تھا، حضرت عمر سے شیطان کیوں بھاگتا تھا؟ لیفٹ نہیں کراتے تھے اسے، وہ اپنے پکے ہو جاتے تھے۔ تو اللہ سے استقامت مانگے کہ اللہ مجھے میرے نیک ارادوں میں استقامت عطا فرما، مجھے نماز میں خشوع عطا فرما، اول وقت کی نماز عطا فرما، یعنی جو مشکل آ رہی ہے چاہے معمولی سی کیوں نہ ہو، اللہ سے مدد مانگ مانگ کے اس کے اوپر قابو پا لیں۔ وہ یہ کیا کہتا ہے کہ وہ شیطان کی بڑے شیطان کی تلقین ہے۔ بڑا شیطان اپنے پیروکار سے کہتا ہے کہ میرے بیٹو، تم اولاد آدم کی خیر و فلاح کے ہر رستے پر جا بیٹھو اور انہیں برقراؤ، خیرات و صدقات کی راہیں گھیر لو، نفس کو کہو ارے او بھلے آدمی تم اپنا مال خرچ کر ڈالتا ہے اور اسے تو ایک دن کرتے کرتے فقیر ہو جاؤ گے۔ تم نے سنا نہیں کہ ایک شخص سے کسی سائل نے صدقے کی درخواست کی تو میں نے اس کی زبان سے کہلوا دیا کہ ہم اپنا مال اگر تم کو دے دیں گے تمہاری طرح بھکاری نہ بن جائیں گے۔ حج کرنے والوں کو گھیرو اور انہیں کہو ارے او نیک وقت، حج کا راستہ تو بڑا ہی خوفناک ہے، اتنی مشقت ہوتی ہے، جان بھی لگاؤ مال بھی لگاؤ، اسی طرح اس کے ہر خیر اور فلاح کے راستے میں دھرنا دے دو، اسے نیک کاموں سے روکو، اس عمل کی مشکلات آفات بتا بتا کے اس کا راستہ روکو۔ مثلا جب آپ ایڈمیشن لینے لگتے ہیں جیسے آپ سب نے لیا، اس وقت آپ کو کیا کیا وسوسے تھے؟ نہیں میرے خیال ہے گاڑی کا کیا ہوگا، اچھا پھر میں جاؤں گی کیسے، پھر گھر میں اتنے کام ہوتے ہیں وہ کیسے چھوڑوں گی، پھر بچے بھی ہوتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے پھر وہ ہوتا ہے۔ یعنی ابھی نیکی کا ارادہ ہی کوئی کرے تو اس کو گھیر لو ہر طرف سے، بتاؤ کتنی مشکلات ہیں اس میں۔ اس کے بعد معاصی اور گناہوں کو ہاتھ میں لو اور بنی آدم کی نگاہوں کے سامنے گناہ کو حسین بن کر پیش کرو، انسان کے قلب میں گناہوں کو آراستہ پیراستہ کر کے پہنچاؤ، اور اس سلسلے میں عورتوں کو اپنا سب سے بڑا مددگار بنا لو، عورتوں کے ذریعے ان لوگوں میں جا گھسو، عورتیں تمہاری پوری مددگار ثابت ہوں گی۔ اس کے بعد ہاتھ پاؤں کے مورچے سنبھالو اور جو چیز اپنے مقصد کے خلاف پاؤ اسے ادھر جانے مت دینا، پوری قوت سے روکو، نہ ہاتھ کو آگے بڑھنے دو نہ پاؤں کو نیکی میں بڑھنے دو، پوری طرح روکو کہ کہیں یہ چلا نہ جائے، نہ اس کا ہاتھ نہ اس کا پاؤں نہ اس کی زبان اور نہ یہ اس کا وجود نہ اس کی سوچیں، کسی بھی طرح یہ نیکی یا حق کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ عورتوں کو اپنا مددگار بناؤ، اسی لیے کیوں جہنم میں عورتیں زیادہ دیکھی گئی ہیں؟ تو یہ بھی بڑا ہمارے لیے الارمنگ ایک جملہ ہے کہ شیطان نے عورتوں کو کیا کمزور سمجھ رکھا ہے۔ تو اللہ سے پناہ مانگیں اس بات کی کہ اللہ مجھے اپنی پناہ عطا فرما، مجھے میرے جو عیب ہیں ان سے نجات عطا فرما، کیونکہ آپ دیکھیں عورتیں زیادہ غیبت کرتی ہیں، عورتیں زیادہ جھگڑالو ہوتی ہیں، عورتیں زیادہ حق مارنا، جو خاص طور پہ جیسے ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے حق میں کمی بیشی کرنا، یہ سب چیزیں، تو یہ سب چیزیں اب آپ اللہ کا بندہ اگر ہیں اور آپ دین والے ہیں تو یوں سمجھیں کہ یہ آپ کے مشن کا حصہ ہے کہ میری ذات سے خیر ہی آگے جاتی ہو، اور اگر کوئی بھی شر ہے بھی تو میں اسے دور کرنے والی ہوں، چاہے وہ نفس پہ کتنا گراں کیوں نہ گزر جائے۔ رشتہ داروں کا حق دینا ہے اور دینا ہے، اور اپنے میاں کا مددگار مجھے بننا ہے، کیوں؟ حالانکہ مجھے وہ نند اچھی نہیں لگتی، حالانکہ مجھے میرے ساتھ زیادتی بھی کر جاتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے اگر میرے پر حق رکھا ہے اپنے رشتہ داروں کا تو میرا کام ہے حق دینا، میرا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اس کا حساب رکھنا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر تم دیکھو کہ تمہارا حق مارا جا رہا ہے اور تم اپنا فرض ادا کرو اور اپنے حق کے لیے اللہ سے سوال کرو،
یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر وہ حق مار رہا ہے تو ہمیں حق مارنا جائز ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعا کریں، یا اللہ ہمیں خیریت سے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت فرما، کیونکہ اتنے محاذ ہیں، اتنے جنگیں ہیں اپنے نفس سے لے کر اور معاشرے سے لے کر اور شیطان سے لے کر، کہ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور جیسے جیسے آگے دنیا میں فتنے بڑھ رہے ہیں، ہماری نسلوں کا ایمان میں رہنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آئے۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہوئے، اور واقعی ہم ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے حق وہ نہیں دیتے جو ہے اللہ کا، جو قرآن کہتا ہے، وہ مومن نہیں بنے ابھی، لیکن کوشش میں لگے رہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں قبول فرمائے اور ہر طرح کی رکاوٹوں سے محفوظ فرمائے اور شیطان مردود سے بچا کر اس دنیا سے رخصت۔ شیطان کی ایک اور نصیحت: میرے بیٹو، اچھی طرح سمجھ لو کہ ان تمام مورچوں میں تمہارا سب سے بڑا معاون نفس امارہ ہے۔ تم اسے اپنا بناؤ، اس سے رشتہ جوڑو اور اس کے ذریعے اپنے مقاصد پورے کرو۔ تم اس کی پشت پناہی کرو اور اس کا اپنا پشت پناہ بنا لو۔ اس کے ساتھ رہ کر نفس مطمئنہ سے جنگ کرو اور اسے بالکل توڑ دو۔ شکست دے کر اس کی ساری طاقتیں ختم کر دو۔ پوری کامیابی تو تمہیں اس وقت حاصل ہوگی جب تم نفس مطمئنہ کا اصل مادہ ہی ختم کر دو گے۔ جب تم اس مادے کو ختم کر دو گے تو نفس امارہ قوی سے قوی تر ہو جائے گا۔ اور نفس امارہ کیا ہے؟ وہ نفس جو انسان کو برائی پر اکساتا ہے، اور نفس مطمئنہ وہ ہے جو نیکی کرنے کے بعد مطمئن ہوتا ہے اور گناہ چھوڑنے پر بھی مطمئن ہوتا ہے۔ تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نفس امارہ یعنی جو برائی پر اکساتا ہے اس کو قوی کرتے چلے جاؤ، اور جو نفس مطمئنہ ہے جو نیکی کر کے خوش ہوتا ہے اسے کمزور کرو۔ نفس امارہ کے تمام انصار تمہاری اتباع کرنے لگیں گے۔ اس وقت تم قلب اور قلب کے قلعے میں جا گھسو اور اسے گرفتار کر لو، اور تمام تخت مملکت سے اسے معزول کر کے نفس امارہ کو اس کی جگہ پر بٹھا دو۔ جیسے بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ صرف دل کی بات مانتے ہیں، دل چاہ رہا تھا تو حرام کر لیا، دل چاہ رہا تھا تو ناجائز دوستیوں میں چلے گئے، دل چاہ رہا تھا تو اللہ نماز پڑھی تو پڑھی، نہ پڑھی تو نہ پڑھی، یعنی گویا کہ وہ پورے غلام بن جاتے ہیں اپنے نفس کے، اور جو نفس انہیں جس طرف لے کر جاتا ہے وہ اسی طرف جاتے ہیں۔ شیطان کی انسان دشمنی میں انتہا: اے میرے بیٹو، تمہیں اپنی جنگ جاری رکھنے کے لیے 2 قسم کی فوجیں درکار ہیں۔ اگر یہ 2 قسم کی فوجیں تمہارے پاس ہیں تو تم کبھی کسی حال میں مغلوب نہیں ہو سکتے۔ پہلی فوج غفلت کا لشکر ہے۔ بیٹو، تم آدم کے اولاد کو اللہ اور آخرت سے بالکل غافل کر دو۔ ہر ممکن سے ان کے قلوب کو غفلت و بے خبری کے دلدل میں پھنسا دو۔ تمہیں اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں مل سکتی۔ جب تم دل کو غفلت میں ڈال دو گے تو اس پر اور اس کے تمام انصار پر تمہاری حکومت قائم ہو جائے گی۔ یعنی جب دل غافل ہوتا ہے تو آپ کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ہر چیز جو ہے اسی غفلت کو پیروی کرتی ہے جہاں دل ہوتا ہے، کیونکہ ہم دل کے بندے ہیں، جہاں دل ہے ہم وہیں ہی ہوتے ہیں پورے کے پورے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اچھا، اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم اگر نماز بھی پڑھ رہے ہوں تو جب دل وہاں نہیں ہوتا تو ہم نماز میں نہیں ہوتے اور صرف اٹھک بیٹھک کرتے ہیں۔ دوسری فوج شہوات اور خواہشات کا لشکر ہے۔ انسان اور انسان کے دل اور نگاہوں میں شہوات اور خواہشات کو پوری طرح زینت اور آستگی کے ساتھ پہنچاؤ۔ میرے پیارے بیٹوں، ہر ان 2 لشکروں کے ساتھ ان پر حملہ کیا کرو۔ بنی آدم پر غالب آنے کے لیے ان 2 لشکروں سے بہتر تمہیں کوئی چیز نہیں ملے گی۔ شہوات اور خواہشات کے ذریعے انہیں غفلت میں ڈالو، اور غفلت کے ذریعے شہوات اور خواہشات میں الجھا دو، اور وہ غافل انسانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دو۔ یعنی جتنے پھر کیا ہوتا ہے، پہلے ایک انسان غافل ہوا، پھر دوسرا ہوا، پھر وہ سارے مل جاتے ہیں، سارے دوست احباب مل کے گپیں لگا رہے ہیں، نہ نماز کا پتہ، عیش کر رہے ہیں سارے، پھر وہ ایک نہیں کئی ہو جاتے ہیں۔ جب کئی اپنے جیسے سے مل جاتے ہیں تو ہمیں وہ چیز بری نہیں لگتی، ہمیں لگتا ہے ہاں تو سب کر رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے، میں نے کوئی غلط تو نہیں کیا۔ پھر اگر تم دیکھو کہ کوئی گروہ ذکر الہی میں مشغول ہے اور اللہ کے اوامر و نواہی اور دین و ملت کے مذاکرے میں مصروف ہے، اور تم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس گروہ کو تم منتشر کر سکو، تو تم انہی لوگوں میں سے چند اوباش کو اپنے ساتھ لے لو، پوری طرح انہیں گمراہ کر کے اس گروہ کے خلاف چھوڑ دو، اور کہہ دو کہ جاؤ ان کے اندر تشویش پھیلا دو اور شور و شغب سے انہیں وحشت زدہ کر دو۔ کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، جب بیٹھے ہوتے ہیں گروپ کے اندر تو پھر انہی میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بھئی دیکھو ہمیں ایسے نہیں، ایسے کرنا چاہیے یا یہ ہونا چاہیے۔ اب کیا ہوتا ہے، سارے اس کے خلاف بولنے لگتے ہیں، اچھا تم زیادہ نیک بننے لگے ہو، اچھا اب تم یہ کہو گے ہمیں کہ ہم ایسا نہ کریں اور یہ ہو، یا اسی طرح نیک لوگوں کے خلاف کر دیتا ہے ان کو کہ وہ ان کی پیروی نہ کریں۔ اس سے کیا کرتا ہے کہ اس بندے کے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب کوئی ایک گروپ میں ہوتا ہے جو غلط کام کرتے ہیں،
ایک شخص اسے چھوڑنا چاہے اس رستے کو تو وہ اسے مروا دیتے ہیں، لیکن اپنا گروپ نہیں چھوڑنے دیتے۔ شہوات اور خواہشات اور غیظ و غضب کے اوقات کا انتظار کرو، ان دو مواقع کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دو۔ بنی آدم کو اپنا شکار بنانے کے لیے ان دو مواقع سے بہتر کوئی موقع تمہیں نہیں مل سکتا، اس لیے اپنی خواہش کے خلاف اللہ کی بات ماننا انسان کو متقی اور مخلص بناتا ہے، کیونکہ جو شخص رات کی نیند توڑ کر تہجد پڑھتا ہے، اپنی خواہش نفس کے خلاف جاتا ہے، اس کے تقوی اور ایمان کا لیول جو ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ یہاں سمجھ لو کہ انسانوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر شہوات کا تسلط ہوا کرتا ہے اور غیظ و غضب کا بادشاہ بالکل مغلوب ہوا کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو شہوات اور خواہشات کے راستوں میں گھیر لو، غیظ و غضب کی راہ سے تعارض ہی مت کرو، یعنی جو جس کی ویکنس ہے اس کے ذریعے سے اس سے کام لو۔ مثلا کچھ لوگوں کو غصہ آتا ہی نہیں ہے، آپ دلائیں بھی تو نہیں آئے گا، تو ان پہ محنت کوئی نہیں کرتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ غصہ تو نہیں کرتے لیکن خواہش میں جلدی بہک جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر غیظ و غضب کی فرما روائی ہوتی ہے، یعنی بہت جلدی غصے میں آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو غیظ و غضب کے راستے میں دھر لو، لیکن ان کی شہوات اور خواہشات کے مورچوں کو خالی چھوڑ دو، کیونکہ ان کے میں ہے ہی نہیں وہ خواہش کی پیروی کرنا۔ کیونکہ اس قسم کے لوگ بسا اوقات اپنی جان پر قابو رکھنے سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، لیکن شہوت کے وقت اپنے نفس سے پورا قابو رکھ لیتے ہیں، لیکن وہ غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن وہ کر لے گا۔ لہٰذا جس کی جو ویکنس نظر آتی ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی ویکنس کو دور کرے، کیونکہ شیطان اسی سے فائدہ اٹھا لے گا۔ خوب سمجھ لو کہ غیظ و غضب آدم کی اولاد کے قلوب میں ایک انگارہ ہے، اور شہوت آگ کا شعلہ ہے جو قلب کے انگارے سے مشتعل ہوتا ہے، اور یہ آگ وضو، نماز، ذکر الہی، تکبیر، تحلیل، تسبیح اور تلاوت قرآن سے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تم نہایت ہوشیاری سے کام لو، غیظ و غضب اور شہوت کے اوقات میں وضو، نماز وغیرہ کے قریب بھی نہ جانے دو، کہ اس سے ان کے غیظ و غضب اور شہوت کی آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ ان کے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع پر انہیں وضو اور نماز کی تاکید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ غصہ انسان کے قلب میں ایک انگارہ ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور کنپٹیاں پھول جاتی ہیں؟ جو شخص غصہ محسوس کرے اس کو چاہیے کہ فوراً وضو کر لے، اور پھر فرمایا کہ یہ آگ پانی ہی سے ٹھنڈی کر لی جائے، اور خود اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ تمہارے خلاف صبر و ثبات سے کام لیں، نماز سے مدد حاصل کریں، لہٰذا تم ان کو وضو اور نماز سے بھٹکا دو اور ان کو اللہ سے غافر اور بے خبر کر دو۔ شہوت و غضب کی آگ مشتعل کر کے ان پر قابو پالو۔ تمہارا بہتر سے بہتر اور تیز سے تیز ہتھیار یہی ہے کہ تم انہیں غفلت اور خواہشات میں الجھا دو، اور تمہارے خلاف ان کا بہتر سے بہتر ہتھیار اور مضبوط سے مضبوط قلعہ ذکر الہی اور خواہشات کی مخالفت کرنا ہے۔ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ خواہشات سے گریز کر رہا ہے تم اس سے دور بھاگو، اس کے سائے میں بھی کبھی کھڑے نہ ہونا۔ مقصود یہ ہے کہ گناہ وہ اسلحہ ہیں کہ جن کے ذریعے انسان خود اپنے دشمن کی مدد کرتا ہے، اپنے دشمن کو اپنے خلاف یہ اسلحہ استعمال کرنے کا موقع دیتا ہے، اور انہی ہتھیاروں سے شیطان انسان کے مقابلے میں جنگ کرتا ہے، اور جاہل بے سمجھ لوگ خود اپنی جان کو ہلاک کرنے میں شیاطین کے مددگار بن جاتے ہیں۔ اور کتنی اہم بات ہے کہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ذکر، اذکار، تلاوت، اللہ کی یاد ہی بچانے کا ذریعہ ہے۔ خاص طور پہ ہم کسی جو زبان سے بولی بات ہے اس کو پھر بھی برا سمجھتے ہیں، لیکن غصہ کرنے کو اپنی عادت شمار کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ بھی شیطان کا ایک ہتھیار ہے جو انسان کو غصے سے لوگوں کو ہرٹ کرواتا ہے، ایسی بات منہ سے نکلوا دیتا ہے جو انسان کو قیامت میں جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ اس لیے اس کو بھی معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں کہا ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پر فرض ہے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کریں اور اس وقت میں اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ تو اسی یہاں جو بات ہے کہ انسان گناہ کر کے، خواہشات کی پیروی کر کے، اپنے کمزوری شو کر کے شیطان کے آگے یہ بتاتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے زیادہ اس کے خیر خواہ ہیں یا اس کے بندے ہیں۔ اس لیے بعض دفعہ روزے نہیں رکھے جا رہے ہوتے، نفلی روزے قضا ہوتے ہیں لیکن پورے نہیں ہو رہے ہوتے۔ بعض دفعہ آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، ساری رات بیٹھ کے فلمیں دیکھ لیں گے، ساری رات بیٹھ کے اسائنمنٹ کر لیں گے، لیکن 2 نفل پڑھنے کے لیے ہمت نہیں آ رہی ہوتی، تو ایسے موقع پہ فوراً اعوذ باللہ پڑھنا یا اللہ سے مدد مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگاہ رہو کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ذلیل و خوال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی توقیر بڑھا رہے ہیں، اپنی جان کو ذلیل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی عزت کر رہے ہیں، اپنی جان کو حقیر کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی عزت بڑھا رہے ہیں، جان کو ہلاک کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جان کی حفاظت کر رہے ہیں۔
انسان کس قدر جاہل بے وقوف ہے کہ وہ اپنے خلاف اپنے دشمنوں کی ایسی مدد کرتا ہے جو دشمن خود بھی ایک دوسرے کی نہیں کر سکتے۔ آدمی اپنے کرتوتوں سے خود اپنے آپ کو اتنا نقصان پہنچاتا ہے جتنا اس کا دشمن بھی نہیں پہنچا سکتا ہے۔ واللہ المستعان۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں عقل سمجھ دے، ہمیں وہ کردار دے، وہ اخلاق دے، وہ اطاعت عطا کرے جو ہمیں شیطان کے رستے سے بچا سکے۔ اللہ ہمارے نفس کو وہ عاجزی عطا کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی سچی پیروی عطا فرمائے، کیونکہ واقعی یہ بات سچ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنا ہی ہمارے لیے نجات اور ہماری حفاظت کا ذریعہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔